حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ دلوں پر فتنے آئیں گے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آنے والے سارے فتنوں کی نشاندہی کی۔ جس نے اس بات کو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ پھر اس میں ایک تمثیل بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی تھا، اس کا یہ چہرہ اور اس طرح کے خد و خال ہیں، تو بندے کے ذہن سے کچھ اوجل سا ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ سامنے آتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، ہاں یہی بندہ ہے۔ تو میں فتنوں کو اس طرح پہچانتا ہوں۔ اس روایت کے راوی وہ ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر فتنوں کو لایا جائے گا کالحصیر عوداً عوداً، جیسے چٹائی بننے کے لیے لکڑی کو بار بار ان تنکوں کو داخل کیا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نَكَتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو اس پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، جس دل نے ان فتنوں کو قبول نہ کیا تو نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اللہ کی طرف سے اس پہ ایک سفید نشان لگ جائے گا۔ حَتَّى يَصِيرَ یا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ ایک دل تو وہ ہوگا جو فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا صاف کر دیں گے جیسے سفید سنگ مرمر کا پتھر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب فتنے آئیں گے تو فتنے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان موجود ہیں، یعنی قیامت تک۔ والآخر اسود، اور دوسرا دل جو فتنوں کو قبول کرے گا وہ سیاہ ہوگا، اور سیاہ بھی ایسا کہ مربادن، کہ اس کی سیاہی گندمی کیفیت سے، یعنی آہستہ آہستہ وہ سیاہی کی طرح منتقل ہوتے ہوئے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ کلکوزی، جیسا کہ برتن ہو پانی کا، اور وہ پانی کا برتن مجخین الٹا اوندا کر دیا جائے اور اس میں پانی نہ جا سکے۔ لا یعرف معروفا، وہ ایسا دل ہوگا کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، ولا ینکر منکرا، اور گناہ کو وہ اجنبی نہیں سمجھے گا، یعنی گناہ کو فوراً کر لے گا۔ الا ما اشرب من ہواہ، البتہ جو چیزیں اس کے نفس اور خواہش کے مطابق ہوں گی ان کو وہ قبول کرتا چلا جائے گا۔ یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اس روایت میں لفظ ہے عوداً عوداً، کہ وہ فتنے جو آئیں گے تو ان کی کیفیات مختلف ہوں گی۔ یا تو تشبیہ اس میں ہے کہ جس طرح چٹائی کی جب سلائی کی جاتی ہے تو سوئی کو انتہائی گہرائی کی طرف سے گھماتے ہوئے بڑی ترتیب سے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، کہ ایک کے بعد دوسرے فتنے کو آنے کے بعد دل قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فتنہ ختم ہوگا اور دوبارہ وہ لوٹ کر آئے گا، دوسری شکل میں آئے گا، اور جن دلوں نے اس کو پہلے قبول کیا ہے وہ دوبارہ بھی اس کو قبول کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے ان دلوں کو سیاہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری علامات وہ ہیں جو امام نے فتن کے باب میں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد جو دور آئے گا اس میں ظہور مہدی کا دور ہے، خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ بن مریم ہے، یہ سارے کے خروج دابہ، وہ ساری چیزیں وہ بعد میں آنے والی ہیں۔ اس سے پہلے ایک زمانہ لوگوں پر ایسا گزر جائے گا کہ اس میں جس نے فتنے کو دیکھا اور قبول کر لیا تو وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں جمعہ میں ایک مرتبہ بیان ہوا، اس میں یہی مضمون ذکر کیا گیا، تو ایک ہمارے نمازی کہنے لگے کہ آپ نے تو بالکل دل توڑ دیا، ہم تو امام مہدی کے ساتھی بنے بیٹھے تھے۔ تو امام مہدی کے ساتھی وہ لوگ ہوں گے کہ جو پہلے سے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی نکال دیں ذہن سے کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم یوں پلٹ کر صبح ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو سیاہ نقطے ہیں اور سفید نقطے ہیں، یہ انسان کی زندگی ہے کہ ایک شخص زندگی گزار رہا ہے،
وہ دین کے غلبے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے اپنے دائرہ کار میں، چاہے وہ علی الاعلان خط اول پر ہو، چاہے وہ پوشیدہ اور خفیتاً دین کے غلبے کے لیے محنت کر رہا ہو، جو بہت بڑا مقصد ہے۔ عبادت کرنا، ذاتی طور پر نوافل پڑھنا، اذکار کرنا، گناہوں سے بچتے ہوئے اطاعت والی زندگی اختیار کرنا، یہ زندگی کا ایک الگ رخ ہے۔ لیکن پوری امت کو غالب کرنے کے لیے کیا کام کر رہا ہے اور کس میدان میں کتنا اس کا حصہ ہے، اس کی بنیاد پر آئندہ آنے والے دور میں انسان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اصحاب الیمین میں ہے یا اصحاب الشمال میں ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی اور ذہنوں میں بٹھائی ہوئی خوش فہمی ہے ہمارے لوگوں کی کہ جی کالے جھنڈوں والے نکلیں گے اور امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، تو وہ ہندوستان ہے اور پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے، وہ اربوں لوگ یہاں بستے ہیں، یہ سارے امام مہدی کے لشکروں میں تھوڑی ہوں گے۔ ان کا مخصوص قسم کے چنے ہوئے لوگوں کا لشکر ہوگا جو پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیں گے۔ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، انتہائی اطاعت گزار، گناہوں سے دور رہنے والے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے اور ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والے۔ وہ فتنوں سے دور رہیں گے، فتنے جب ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ فتنوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہمارے زمانے میں یہ میڈیا کا سلسلہ ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے بہت سارے کام ایسے کرتا ہے کہ انسان دین سے متنفر، وہ چیزیں جو دین سکھانے والی ہیں ان سے متنفر، شاعر اسلام سے متنفر، جو چیزیں دین کو غالب کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کو غالب کرنے والی چیز اور بلند ترین چیز وہ جہاد ہے۔ آج آپ مسلمانوں کے سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھیں کہ جی جہاد کی تعریف کریں، کوئی نہیں کرے گا۔ کسی سے پوچھیں، یہاں ہمارے بہت پڑھے لکھے بزرگ نمازی ہیں، کوئی کرے تعریف کہ جہاد کیا چیز ہے؟ ٹیررزم ایک تعریف ہے کہ جی دہشت گردی ہے، اور حدیث میں تو اس کو ذروۃ السنام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گی ان کے لیے پہلے سے ذہن سازی کر دی جائے گی کہ ان کو نکال دو، یہ تمہارے دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ ان کا نام لینے والا وہ اجنبی محسوس ہوگا اور لوگ تعجب سے اس کو دیکھیں گے۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام شروع میں اجنبی تھا، آخر میں جا کر جو لوگ اسلام پر عمل کریں گے وہ اجنبی بن جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے، سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لوگ اجنبی سمجھیں گے۔ یہ تو اجنبی قسم کے لوگ ہیں۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں کہ ایمانیات کو دیکھ لیں، عقائد کے باب کو دیکھ لیں، پھر مسلمانوں کے احوال کو دیکھ لیں، پھر ان کی دینی تعلیمات کو دیکھ لیں، پھر ان کا اپنے مراکز سے، مساجد سے، مدارس سے تعلق دیکھ لیں۔ آپ 10 مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں میں دین سیکھنے کا کتنا رجحان ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ جمعے کی خطبے سے 2 منٹ پہلے مسجد بھر جاتی ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ حدیث میں خطبے کے بغیر جمعے کی نفی کی گئی ہے، لا جمعۃ بغیر خطبہ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ خطبہ جس شخص نے نہیں سنا اس کو جمعہ نہیں۔ اہل ظواہر کے ہاں تو ہے ہی نہیں سرے سے، خود ظہر کی نماز پڑھے۔ احناف کے ہاں جمعہ تو ہو جائے گا لیکن سر سے بوجھ اتارنے والی کیفیت ہے، اجر و ثواب نہیں ملے گا کسی کے نزدیک بھی۔ حدیث کا جو سادہ سا مفہوم ہے اہل ظواہر میں تو کلیتاً۔ اب جس امت کے پاس دین سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہ ہو، وہ امت دین کو غالب کیسے کرے گی؟ اور دین سے محبت کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس دین کو خود سیکھ کر اپنے گھر میں نافذ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کہ ذاتی زندگی ہے، فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد روزی کا اہتمام کر لیا، رات کو سوتے ہوئے سو گئے، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھی، گانے بجانے بھی ہوئے، سارا سلسلہ دیکھا۔ یہ چیزیں فتن سے تعلق رکھتی ہیں جو انسان کو دین سے دور کرنے والی ہے۔ باوجود عبادات کے انسان بعض اوقات ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کو عقیدتاً اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ زمانہ جو آگے آنے والا ہے اس میں وہ خیر والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شر اور فتنوں والے لوگوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ دین کو سیکھے، عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرے، اور پوری دنیا میں دین کے نفاذ کے لیے اس کی کتنی محنت ہے
اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک قدم کی جگہ دی ہے تو اس پہ وہ محنت کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہے، اگر نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.